کرنا چاہوں گا. یہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی، مناظرہ رشیدیہ ہے. اس میں ایک چیز ہمارے دونوں طرف سے دوستوں کے، جیسے کہ میرے فریق مخالف کے صدر صاحب آپ نے اعلان فرمایا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو فن ہے، ہم ایک فن کے تحت ہم نے یہ گفتگو کرنی ہے. تو یہاں پر واضح طور پر موجود ہے کہ ینبغی ان یکون المناظران متماثلین بألا یکون احدہما فی غایۃ العلو والکمال والآخر فی نہایت الدناءۃ والنقصان. مناظرین دونوں کا ہم پلہ ہونا بڑا ضروری ہے. میں اپنے فاضل مناظر سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اپنے علمی حیثیت کا تعین فرما دیں، تاکہ یہ جو ایک اصولی سی بات ہے پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں. یہ صدر صاحب نہیں، مناظر صاحب کی بات، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے پیار اور محبت سے، یعنی اگر آپ دیکھیں میں اپنی تعین کرتا ہوں، میں نے الحمدللہ تمام جو مروجہ علوم ہیں میں ان کا علوم اور فنون کا فاضل ہوں. آپ اپنا تعین فرما دیں. میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا فاضل جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہوں. آپ اپنا وضاحت فرما دیں تاکہ پتہ چلے کہ میں کسی جاہل بندے سے تو گفتگو نہیں کر رہا. بسم اللہ. میں بھی الحمدللہ چشتیہ میں ہمارا مدرسہ ہے، وہاں سے میں نے فراغت حاصل کی ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اصول پڑھے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے PhD کی حدیث میں. بولیے. فنون کیا آپ نے مکمل فنون پڑھے ہوئے ہیں؟ مکمل فنون پڑھے ہوئے. چلو ٹھیک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں اس چیز کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی کا ارتکاب کرے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے. اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ جس لفظ میں ذرہ برابر بھی شائبہ توہین و ایہام بے ادبی آتا ہو، ایسا لفظ استعمال کرنا بارگاہ رسالت مآب میں حرام اور کفر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی چیز کی وضاحت فرماتا ہے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس وقت حضور کی موجودگی میں اگر وہ بات کی وضاحت طلب کرتے، کوئی بات انہیں دہرانا انہیں مقصود ہوتی تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لفظ کا ناجائز فائدہ اٹھایا دشمنان بارگاہ نبوت نے، اور وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے کہتے رعینا، جس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے صحابہ، محبوب کے صحابہ کو حکم دے دیا، اے میرے محبوب تو کہہ دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم نے رائنا بھی نہیں کہنا، اگرچہ تمہارے کہنے میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ہے، معاذ اللہ تم میرے محبوب کے پیارے ہو، لیکن میرے محبوب کے غلاموں تم نے بھی رائنا نہیں کہنا، کیونکہ اس لفظ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتا چلا ہر ایسا لفظ جس سے توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ بھی آتا ہو، وہ لفظ بارگاہ رسالت میں استعمال کرنا توہین ہے۔ میں دعویٰ ہم نے کیا تھا کہ غیر مقلد اہل حدیث وہابی حضرات یہ لوگ بے ادب اور گستاخ ہیں، اور میں بالکل کہتا ہوں کہ غیر مقلد وہابی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ اور بے ادب، میرے محبوب کریم کے صحابہ کے گستاخ اور بے ادب، اور میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے گستاخ اور بے ادب، اور اولیاء اعظام کے گستاخ اور بے ادب، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اس پر میں انشاءاللہ اپنے آنے والے وقت میں اپنی بساط کے مطابق وقت کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے دلیل کے طور پر میں کتاب پیش کرنے لگا ہوں مسلک اہل حدیث کی معتبر شخصیت۔ آ جائے گا مولوی صاحب، ابھی تو ابتدا ہے مولانا، کیا سمجھتے ہیں؟ آگے دیکھتے، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا۔ صراط مستقیم مصنف شاہ اسماعیل دہلوی، غیر مقلد وہابی حضرات کا پیر و مرشد، ان کا بہت بڑا مولوی اور ان کے مسلک کا سرخیر۔ اس کتاب کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے میرے رسول اکرم فخر دو عالم کی بارگاہ میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان سادہ سا علم رکھنے والا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا عام سا مسلمان بھی ایسے لفظوں کو بولنا تو کجا وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر مجھے بارگاہ رسالت میں آپ کا تحفظ اور ان بےادبوں اور گستاخوں کی گستاخیوں کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی یہ لفظ اپنی زبان پر نہ لاتا۔ وہ عبارت کیا ہے سنیے، یہ دیکھیے کتاب صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی، اس کا پیج نمبر ہے 118۔ اس میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نماز کے اندر آنے والے وسوسوں کے بارے میں بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز میں زنا کا وسوسہ آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کا خیال آ جائے۔ اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ وہ جناب نبی پاک ہی کیوں نہ ہو، اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے برا ہے۔ میں پھر یہ کہنا چاہوں گا، ایک عام سا مسلمان جس کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود ہے وہ ان لفظوں کو سنے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال کے برابر نہیں، اس سے بھی برا۔ اور اس کو آگے دلیل کیا دی آگے کہتے کیا ہے؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو یہ نماز میں نبی کا خیال آنا یہ بندے کو شرک کی طرف لے جا کر اسے مشرک بنا۔ اس عبارت کے اندر
ساری بے ادبیاں اور گستاخیاں واضح ہوتی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف پیش کرنے لگا ہوں. اس کا صفحہ نمبر 73 ہے. اس عبارت کے اندر جو سب سے زیادہ گستاخی ہے، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ نبی بیل اور گدھے کا اکٹھا ذکر کیا گیا، اور نمبر 2 نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا قرار دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں، اور میں جو سننے والے ہیں، چونکہ آج کے اس مناظرے کا فیصلہ میرے سننے والے لوگ کریں گے، میں ان سے کہتا ہوں آئیے یہ حدیث شریف 73 نمبر پیج ہے بخاری شریف. حضرت سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کے سامنے صحابہ کرام نے یہ بیان فرمایا. سوال ہوا کہ کیا کیا چیز نماز کو توڑ دیتی ہے، یعنی اگر نمازی کے آگے سے گزرا جائے تو کیا کیا چیز نماز کو کاٹ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے. قالا فقالوا یقطع الکلب والحمار والمرأة، تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ کتا، عورت اور گدھا، یہ اگر نمازی کے آگے سے گزریں تو وہ اس کی نماز کو یہ چیزیں توڑ دیتی ہیں. تو سید عائشہ کو یہ بات بری لگی. کیوں کہ اس میں سید عائشہ چونکہ عورت تھی اور عورتوں کا ذکر گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا. تو آپ نے فرمایا لقد جہلتمونا کلابا، اور تم نے ہمیں کتا بنا دیا. اب کوئی سید عائشہ سے پوچھے ام المومنین، انہوں نے تو کتا کہا ہی نہیں ہے آپ کو، انہوں نے تو اکٹھا ذکر کیا. سیدہ کائنات سید عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ کا یہ اعتراض، آپ کا یہ جملہ لفظ اٹھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ اکٹھا کسی جنس کا ذکر کیا جائے، اس جنس کی انسلٹ ہے، تو نماز کے اندر مصطفیٰ کریم کے خیال کو اکٹھا گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی، گدھے اور بیل کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے. اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے فاضل مناظر سے کہوں گا قرآن اور حدیث ایک کوئی دلیل لے کے آؤ جس میں یہ واضح ہو کہ واقعی نماز میں کتے اور گدھے کے خیال سے اور بیل کے خیال سے نبی کا خیال برا ہوتا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. اور پھر میں عرض کرتا چلوں غازی نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ اس سے برا ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں اگر کوئی نمازی نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی تصور مصطفیٰ کے بغیر نماز پڑھی نہیں. اس لیے کہ جس گھڑی وہ نماز پڑھے گا، رفع یدین کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک کیوں اٹھائے؟ وہ کہے گا اس لیے کہ رسول نے اٹھائے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب دے دینا ذرا مفتی صاحب جو آپ نے حوالہ بھیج دیا. هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شرائط ایسے آپ نے سنی، اور شرائط میں سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے، اور ان کی گستاخانہ عبادت کی وجہ سے ان پر کفر لازم آتا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. اور آپ دیکھیں گے امتیاز صاحب اور دوسرے سامعین کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث اصل میں کتاب و سنت کا نام ہے. مسلک اہل حدیث کسی شخصیت کا نام نہیں. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اہل حدیث مسلک کو انہوں نے گستاخ ثابت کرنا ہے. ہماری کتابوں میں سے اور ان کی کتابوں میں سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث صرف کتاب و سنت کا نام ہے، اور پورے مناظرے میں ایک جگہ پر بھی مسلک اہل حدیث کو یہ گستاخ ثابت نہیں کر سکے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ دکھا. جو کتاب حضرت صاحب نے مسلک اہل حدیث کے بارے میں یہ سن لیں، یہ فتاوی علماء اہل حدیث ہے ہمارے سامنے.
ابھی ایک منٹ ابھی دیر مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رائے قیاس اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماتحت ہیں. ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک عقلی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوی اور ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے. اگر موافق ہوں تو سر آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کر دے. یہ ہے مسلک اہل حدیث. فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 12. یہ ہے فتاوی ثنائیہ. ابھی دیتے ہیں یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلک اہل حدیث کے بارے میں ان کی وضاحت بھی بالکل عیاں ہے کہ مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کا نام ہے. اب آئیے اس حوالے کی طرف جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. ہیوں کو شیعہ بنا دو اور شیعوں کو ہیے بنا دو. یہ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے یہ ان کی کتاب ہے جن سے انہوں نے حوالہ پڑھا ہے. اس کے ابتدا میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلا باب تو شاہ اسماعیل کا ہے, دوسرا تیسرا چوتھا باب عبدالحی لکھنوی کا ہے. عبدالحی کا ہے. دیوبندیوں کی کتاب دیوبندیوں کی کتاب پیش کر کے اہل حدیث کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے مسلک جو ہے گمراہ مذہب ہے, مسلک ہے. یہ دیکھیے یہ بہتان ہے بالا, یہ لے لیجئے. یہ تقویت مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان یہ قادری رضوی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 47 پر بھی یہ بحث ہے کہ یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے یا اہل حدیثوں کی ہے. یہ مناظرہ جھنگ میرے پاس پڑا جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان ہوا. ایک طرف حق نواز صاحب تھے اور دوسری طرف ان کے اشرف سیالوی صاحب تھے. وہاں بھی یہی عبارت پیش کی گئی. اب یہ دیکھیے یہ عبارت دونوں فریق وہاں مانتے ہیں, کہتے ہیں یہ مناظرہ جھنگ ہے. کہتے ہیں یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا مولانا عبدالحی کسی کی بھی ہو, ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں. ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کہاں گئی وہ صراط مستقیم دو نہیں علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب. انہوں نے کہا اس پر بحث نہیں کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں ہے یا عبدالحی کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہے. کہتے ہیں کہ شاہ یہ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر ایک طرف سرکار کے خیال اور تصور کو رکھ کر دوسری طرف اس کے مقابل گدے اور بیل کے تصور اور خیال کو ذکر کیا گیا ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ سید احمد کی. اس کے پہلے باب کو لکھنے والا, ترجمہ کرنے والا, اس کی زبان کو نقل کرنے والا پہلا باب لکھا ہے شاہ اسماعیل نے, باقی باب لکھے ہیں عبدالحی نے. جو عبارت اس نے پیش کی ہے وہ عبدالحی کی عبارت میں موجود ہے جو پکا دیوبندی تھا. اور اس کے بارے میں شاہ اسماعیل کے بارے میں بھی یہ عبارت یہ تحریک آزادی فکر یہ شاہ مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے یہ لکھی ہے اور اس میں انہوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ سید احمد بریلوی بھی حنفی ہیں اور مولانا عبدالحی بھی حنفی ہیں. شاہ اسماعیل صاحب نہ اس کتاب کے مصنف ہیں نہ اس کے مترجم ہیں. وہ تاجر کتب حضرات کی ہوش کہ انہوں نے شہرت کی وجہ سے کتاب پر خاموش. آپ دیکھو جی امتیاز صاحب ٹائم ادھر ہو گئے جڑے جڑے بولے نے باہر پڑھو
مولانا آپ جس وقت بولے تھے ہم نے بولے ہم آپ سے مشورہ کریں کہا تھا ہم نے یہ جاتی نہ کریں آئندہ آپ کتنے کا یہ معاون اور مناظر بات نہیں پیچھے سے بول رہے ہیں کوئی نہیں بولا پیچھے سے آپس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی تعلیم ہو رہی ہے یا آپ نے کیا تو اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا آپس میں بات ابھی مناظرہ آپ نے خراب کرنا ہے، ہم نے مناظرہ خراب نہیں ہونے دینا۔ روایتی باتیں سیکھی ہوئی آپ نے جی جی روایتی ہم کر رہے ہیں، روایتی سنائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ روایتی سنائیں گے۔ آپ اٹھ کے بات کریں، جب تو آپ بات کر رہے تھے تو زور سے دوست ہنسے تھے آپ کو یاد نہیں آیا جب ابھی کوئی بات ہو رہی تھی یہ ہنسے ہیں ہنسے ہنسے نہیں نہیں شور بولے نہیں امتیاز صاحب بات سنیں یا یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ دونوں طرف سے ختم کر دیں کیوں ختم آپس میں جیسے وہ بول رہے تھے میری گفتگو کے درمیان بولیں گے نہیں نہیں جب آپ بول رہے تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا تھا جس وقت وہ گفتگو کر رہے تھے تو آپ دونوں آپس میں ہم بول سکتے ہیں آپ شور نہیں کر سکتے، مولوی صاحب رام رام بات یہ ہے کہ وہ مناظرہ آپ پہلی دفعہ میں نہیں کر رہا بات سنو صدر مناظر بول سکتا ہوں۔ آرام سے سر بیٹھ کے اٹھ کے نہیں بیٹھ کے سر جی بیٹھ کے برحمان صاحب سنیں میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی طرف ایسے کرو نا تو تین اپنی طرف برداشت کرنی پڑتی جب میری گفتگو کے دوران آپ نے کیا تو اس وقت یاد نہیں آیا تھا یہ ماشاءاللہ کی آدمی نہیں وہ آپ کیا تھے یہ کس حدیث پر عمل ہے؟ وہ کیا تھے یہ کس حدیث پر عمل ہے؟ وہ میں آپ سے بتاؤں ابھی ہم ریکارڈ پیچھے کریں نا تو آپ کی اسی اس میں انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ شاہ صاحب کے نام اور اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی، حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ہماری کتاب لکھی جا چکی ہے، پہلے ہی دیوبندیوں نے مانا کہ یہ ہماری کتاب ہے، حق نواز جھنگوی نے انکار نہیں کیا، اور بریلویوں نے بھی کہا کہ یہ دیوبندیوں کی مسلمہ کتاب ہے، دیوبندیوں کی کتاب اٹھا کر ہمارے ذمہ لگا۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے یہ ذرا دیکھیں، اس نقطے کی بحث بھی ہمارے اسماعیل سلفی صاحب نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں وسوسے کے بارے میں خیال ہے کہ وسوسہ آئے کون سا برا ہے، وسوسے سارے برے ہیں، گدھے کا وسوسہ آئے گا وہ بھی برا ہے، اگر نماز میں چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، بندگی ہے، اس میں نبی کا وسوسہ آئے تو وہ کہتے ہیں زیادہ برا ہے۔ وہ اس پر بحث کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بحث پر کوئی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ دیکھو جی مقابلے میں نبی کو کتنا نیچے کر دیا، یہاں مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقابلے کی ایک مثال میں الاشباہ والنظائر سے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں لو نظر المصلی الی المصحف وقرأ منہ فسدت صلاۃہ، اگر کوئی نمازی قرآن کو دیکھے اور پڑھے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لا الہ فرج امرأۃ بشہوۃ، اور شہوت کے ساتھ کسی عورت کی فرج دیکھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ قرآن کا مقابلہ عورت کی فرض سے کروا دیا، اگر یہاں بیل کا مقابلہ نبی سے کرواتے ہو تو یہاں تم نے قرآن کا مقابلہ عورت کی فرض سے کروا کر قرآن کو فرض سے نیچے گرا دیا۔ کتاب کن کی؟ ہماری نہیں ہے۔ لہذا یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ ہے میرے ہاتھ میں بہار شریعت، کتاب دے دو بسم اللہ، بہار شریعت میں وہ لکھتے ہیں غیر مقلدین کہتے ہیں یہ بھی وہابیت کی ہی ایک شاخ ہے، جو چند باتیں جو حال میں وہابیہ کے اللہ نبی اکرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بقی غیر مقلدین سے ثابت نہیں۔ ماشاءاللہ امتیاز صاحب دو تین لائن آگے پڑھیں۔ باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں، کافر ہیں۔ اس پر بحث نہیں، یہ ہماری بات میں ٹائم روکو ذرا، یہ ہماری بات میں روکیں گے، بولیں گے نہیں، میں نہیں بولوں گا،
اور یہ ان کی میری بات میں یہ ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لائنیں آگے پڑھ دو، لیکن انہوں نے یہ جو اوپر سے وہ لگائی ہے نا کہ کافر ہیں، دیکھو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ غیر مقلدین سے گستاخی ثابت نہیں۔ انہوں کا دعویٰ تھا کہ گستاخ ہے غیر مقلدین، مذہب جو ہے اہل حدیثوں کا گستاخ مذہب ہے۔ ان کے اپنے مولوی کہہ رہے ہیں کہ ان سے گستاخی ثابت نہیں، ان سے گستاخی ثابت ہے۔ باقی عقائد کی بات ہم کر لیں گے۔ یہ مقالات کاظمی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مولانا بارشیت دے دیں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا مولانا صاحب میٹھا میٹھا آپ ہفتے کوڑا کوڑا تو اگر شاہ اسماعیل دہلوی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے تو اس کی عبارتوں کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ رہ گئی بات مناظرہ جنگ کی، آپ نے کہا وہاں پر تو انہوں نے یہی کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ ہماری بحث یہاں، ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ابھی متکلم میں نہیں، کلام میں ہے۔ یہ کیا ادھر عبارت کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھی، وہ تو ابھی میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ شاہ اسماعیل کون ہے، صراط مستقیم کس کی ہے۔ مولانا کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہاں پر یہ ہے، میں پھر کہنا چاہوں گا، اصل ہمارا جھگڑا اس عبارت میں اس سے قطع نظر کہ سید احمد نے لکھا ہے، یہ عبارت سید احمد نے لکھی ہے، یہ شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے۔ ہم اس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں کہ آیا یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے کیا بتائیے، یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں؟ یہ کیا ادھر ہاتھ بھی پکڑتے ہو اور دھکا بھی دیتے ہو، شاہ اسماعیل دہلوی کا دفاع بھی کرتے ہو اور اسے جان بھی چھڑاتے ہو؟ آؤ، تم نے کہا کہ جناب اشرف سیالوی صاحب نے ان پہ اعتراض کیا، مولانا صاحب ذرا یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں آپ کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری صاحب، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ آگے چل کر شاہ ولی اللہ کا سلسلہ 2 شاخوں میں منقسم ہوا۔ ایک شاخ حضرت میاں صاحب مولانا نذیر حسین مرحوم کی بنی اور دوسری مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری کی، صفحہ نمبر 412 جلد اول۔ مولانا سید نذیر حسین کے شاگردوں کی شاخ تو اہل حدیث کے لائے اور مولانا احمد علی صاحب کی شاخ میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، قاسم ننوتوی، یہ دیوبندی بنے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا میں اس سے غرض نہیں کہ دیوبندی ہے یہ اہل حدیث ہے، پچھو ہے تو پیچھے سے ایک ہے۔ کتاب کا نام فتاوی ثنائیہ۔ اور رہ گئی بات یہ کہ صراط مستقیم کسی جان نہیں چھڑا سکتے ہو، حالانکہ ہمارا بھی یہ مبحث نہیں ہے کہ صراط مستقیم کس کی ہے، ہم تو بحث کر رہے ہیں عبارت پر جس کا دفاع آپ کے مولویوں نے کیا، دفاع کیا، ہم تو اس بات میں کر رہے ہیں۔ لوگوں سنو، اتنا بڑا ظلم، مصطفیٰ کریم کے خیال کو گلے سے برا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ اور آپ لوگوں نے سنا مولوی صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ نماز میں نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے۔ کہا سنا آپ لوگوں نے سنا زیادہ نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے۔ اور یہ تو بھی ریکارڈنگ جو چل رہی ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں کیونکہ دیکھنے والے اس سیڑھی کو پیچھے کر لیں گے، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے۔ بات اب یہ میں کرنے لگا ہوں کہ ہماری بات اس میں ہے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے۔ لوگوں آؤ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کی نمازیں کیسی ہوتی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابی کو مانو، بھابی کو مت مانو۔ وجہ کیا ہے؟ آؤ ذرا یہ میرے ہاتھ میں یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی رسول، صفحہ نمبر 105 جلد نمبر 1، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اکان النبی یقرأ فی الظہر والعصر، اور حضور عصر اور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔ قل تو راوی کہتے ہیں بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور قرات کر رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قالا بِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، اور ہم نماز پڑھتے تھے ہماری نظریں والضحیٰ کے مکھڑے پہ لگی۔
مصطفیٰ کریم قرات فرما رہے ہیں. ہمارا جھگڑا اس میں ہے کہ یہ عبادت گستاخانہ ہے یا نہیں. ادھر کہتے ہو ہمارا نہیں ہے, لگاؤ فتویٰ اگر تمہارا نہیں ہے. اور جہاں یا سید احمد کا ہے نا, سید احمد نے لکھی ہے, لگاؤ فتویٰ, کہہ دو یہ عبارت کفری ہے, جھگڑا ادھر ہی ختم کرتے ہیں. کہہ دو یہ عبارت کفری ہے. مولوی صاحب اکھا میں لاؤ سونے ہو, کہہ دو یہ بات کفری ہے. وہ بعد میں ہم دکھائیں گے کہ سید احمد کون ہے, وہ میں بعد میں دکھائیں گے سید احمد کون ہے. آؤ سنو, یہ انہوں نے اعتراض, مولوی صاحب آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی تھی کہ جب میں نے ان بھائی صاحب نے بھابھی آپ کو کہہ دیا تھا. آپ کے خود سنا اللہ صاحب کہتے ہیں, خود کہتے ہیں کہ جو سید احمد کے ماننے والے ہیں, کون جی, سید احمد کے ماننے والے ہیں, یہ جو وہابی کا لفظ ہے یہ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے. مولوی صاحب وہابی کا لفظ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے. اور میں نہ ثابت کیتا تو پھر کر لے. آؤ اب میں دکھاتا ہوں کہ صراط مستقیم یہ کس کی ہے. یہ آپ نے بہار شریعت کا غلط حوالہ پیش کیا, جان نہیں چھوٹ سکتی, میں دکھاتا ہوں. سنو, جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل, حال میں یہ جس کو مصنف لکھ رہا ہے, حال میں وہابیہ نے, وہابی کہے کہ وہابی تسی ہو کہ نہیں ہو, یہ بارش کی سفر نمبر 51, یہ کہتے ہیں کہ حال میں وہابیہ نے, اور وہابی مان گیا کہ اسی بھی وہابیاں, حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی اکرم کی شان میں جو گستاخیاں بکی ہیں غیر مقلدین سے ثابت نہیں, باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں. اور ان کے حال برداشت, ان کے حال اشد دیوبندی کفروں میں وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر قائلوں کو کافر جاننے اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی خاموش بھائی آپ بیٹھے, آپ کون ہیں. بات یہ ہے, بات برداشت کرو نا, بات یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے آپ کی, یہ اشاعت السنہ وہابی نہیں ہے. یہ انگریزوں سے یہ چٹھی نمبر کتنی ہے, ذرا اس کو تو دیکھو میری جان ہے, یہ چٹھی نمبر کتنی ہے, 1857, 3 دسمبر 1886. انگریزوں کو درخواست دے کر تم نے کہا سانو لوگ وہابی کہہ کے مار چھڑیا نے, سدا نہ اہل حدیث رکھو. ہمارا اختلاف مصطلح ان اہل حدیثوں سے نہیں جن کو محدثین کہتے ہیں. ہمارا اختلاف انہاں وہابیاں نہ لے, انہاں گستاخاں نہ لے. اگلی بات یہ کہ صراط مستقیم کس کی ہے, سونے پھر دل تے ہاتھ رکھی. یہ انہوں نے کہا تھا نا صراط مستقیم نہیں ہے ہماری. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے, فتاوی ثنائیہ. بتا دیجیے گا, یہ فتاوی ثنائیہ میں دکھاتا ہوں, یہ دکھاتا ہوں. اور یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ جی دکھاتا ہوں, فتاوی ثنائیہ صفحہ 97 لکھتے ہیں ان کی تصنیف علاوہ تقویت الایمان کے اور صراط مستقیم اور منصب امامت کے دوسری بھی ہے. یہ حیات طیبہ, توجہ یہ دکھاتے ہیں, یہ حیات طیبہ, یہ لکھنے والے مرزا حیرت دہلوی, یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی زندگی کے حالات پر سب سے مبسوط اور سب سے جامع کتاب ہے. اس میں وہ مولانا صاحب ان کی تصانیف, مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ صفحہ نمبر 360, اس پر وہ جہاں ان کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں آپ کی تیسری کتاب آپ کی صراط مستقیم ہے, وہ سید احمد کے نام سے منسوب ہے, مگر دراصل یہ پیارے شہید کی لکھی ہے, پیارے شہید کی لکھی ہے, پیارے شہید کی لکھی ہے. تحریک اہل حدیث, کتاب تحریک اہل حدیث, ان کی جہاں لسٹ لکھی ہے کتابیں کون کون سی لکھی, وہاں پر لکھتے ہیں یک روزہ ابکات صراط مستقیم. لاؤ ایتھے کیمرہ, پتہ چلے, لاؤ واقعہ تمہیں یہ دکھائیں نے. یہ کتاب ہے تاریخ اہل حدیث, میر ابراہیم میر سیالکوٹی آپ کا بہت بڑا عالم اور مناظر ہے, اس کی کتاب صفحہ نمبر 470. اس کے اوپر جہاں یہ لسٹ لکھی ہے نا کہ اس نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں, وہاں پر لکھا ہے کہ صراط مستقیم بھی ان کی تصنیف ہے. کتنے والے دیے جی, 5 ان کی معتبر
کتابوں کے حوالے دیے ہیں. اس کے علاوہ دکھاؤ ذرا مجھے وہ فتاوی نظیریہ بھی دکھاؤ. فتاوی نظیریہ میں 2 جگہ پر لکھا ہے صراط مستقیم سید شاہ اسماعیل دہلوی کی ہے. اور پھر سنو آخری بات, ہمیں اس سے غرض نہیں کہ صراط مستقیم کس نے لکھی ہے, ہمیں اس سے غرض ہے جو عبارت لکھی ہے یہ کفریہ ہے. فتویٰ لگاؤ اس پر. اور ہماری شرطوں میں یہ موجود ہے کہ آپ کو حکم شرعی واضح کرنا ہوگا. شرط پڑھو, شرط پڑھو صدر صاحب, شرط پڑھو, شرطوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, مناظر بول رہے ہیں. گستاخوں کو اسی طرح پکارا جاتا ہے, اوئے کر کے پکارا جاتا ہے. اور پھر میں اوئے تینوی کر کے پکارا یہ طریقہ ٹھیک ہے. گستاخان اوئے کر کے ہی پکارا جائے گا. دنیا جہاں کا بدترین گستاخ رضا خانی, ہم نے یہ ثابت کرنا ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے پہلی نشست میں اپنوں کو بھول گئے ہو, اپنے باپ کو بھول گئے ہو. پہلی نشست میں اسماعیل دہلوی کا انکار کر دیا ہے. اب یہ تمہارے اپنوں کو نہیں پتا. پہلی گل ایک گل میری سن لو, میں جڑی گفتگو کی سی کہ تسی گفتگو جس طریقے سے بھی مرضی کرو. ایک منٹ, یہ ماں پیٹ کی گل نہیں نا, سنو. ہاں آپ کو برا لگا ہے, آپ نے ہمارے رسول اللہ کو کیا کہا ہے؟ آپ کریں ہمارے رسول اللہ. دنیا دیکھ رہی ہے مولوی صاحب کو کہنے سے کتنا بڑا دکھ ہوا ہے. ہمارے رسول اللہ کو کہیں کہ ان کا خیال نماز میں گدھے سے ہو رہا ہے. کیوں نہ کریں؟ کتاب ہے آپ کے پاس, یہ آرام سے مانگ لیں. آپ کو الشفاء والنظائر دے دیں, آپ ان کو بولنے دیں. ایک منٹ, آپ مجھے مخاطب نہیں کریں گے. دوبارہ شرائط کی خلاف ورزی کا بتا رہا ہوں کہ شرائط کی خلاف ورزی کدھر ہے. شرائط کی خلاف ورزی کا بتا رہا ہوں کہ شرائط کی خلاف ورزی کدھر ہے. مولانا جھگڑا ختم کرتے ہیں. دو ٹاک سجیشن شاہ اسماعیل آپ کا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ عبارت جو اس نے لکھی ہے یہ اس کی کفر ہے. سب سے زیادہ شرارتی آدمی یہاں پہ ابھی خراب کر رہے ہیں آپ. اچھا پھر آدمی بولتا ہے صدر مناظر ہے, تھوڑی سی بات کی خاموش ہو گیا, تقریر ہی شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آگے سے کہتے ہیں جی آپ شرارت کرتے ہیں. آپ نے یہ مناظرہ چلنے نہیں دینا. یہ بات میں موجود تھا, یہ بات کیا ہوئی تھی کہ پہلے دعوے کا جواب دینا. مولانا صاحب پلیز میری بات ہو رہی ہے, میں اب کر رہا ہوں 10 منٹ کے 10 منٹ ہی لگے. دیکھیں ابھی تک ان کی ٹرم کے 10 منٹ تک آپ کو نہیں دیتے. مولوی صاحب اسی جگہ پہ پروک کرنے ہو نا. مولوی صاحب اسی پڑوک کرنے ہو نا, وہ بات ہے یہ اٹھنا ادھر یہ ہم کو زبان نہیں ضرورت. پڑوک کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا. اس لیے کہ ہماری شرائط میں طے ہوا تھا اگر فریق مخالف مان لے تو بات ختم ہو. مناظرہ ختم.
ایک بات سنیں بھائی بیٹھ جائیں تم بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ وہ ایسی بات ہے باپ ایک رہا بیٹھ میں قرآن و حدیث کا پڑھنے والا ہوں اور علماء کی کتابیں بھی پڑھتا رہا ہوں. خدا کی قسم جو گستاخ اتنے بڑے یہ الحدیث ہیں اتنی گستاخیاں کی ہیں آج تک میں نے نہیں سنی اور اتنے بڑے ہم نے تو اب بھی کہتا ہوں سید احمد بریلوی عبد الحی حنفی دونوں پکے کافر تھے. ہم کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں. صدر مناظر مولوی طالب الرحمان خنزیر کتا بلہ مخلوق ہونے میں برابر ٹھیک ہے مطلب یہ خنزیر صاحب اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے سب مخلوق. مولوی صاحب بڑا دل میں کہتا ہوں بڑا تکلیف ہوتی ہے سور سے زیادہ. بھائی صاحب سن رہے ہیں آپ یہ میں آپ کو کہتا ہوں مخلوق ہونے میں تسی کتا کھوتا خنزیر برابر. اشرف المخلوقات کا کیا مفہوم ہے؟ میں پوچھتا ہوں اشرف اگلی بات رہ گئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے اور میرا جواب نہیں دیا حضور کے ماں باپ کو انہوں نے کافر کہا اور کافر دیا پترا درد ہے اور مشرک دیا پترا. یعنی ہر شے کو اینے خدا کہنا یہ کفر ہے جبکہ آپ کا مولوی کہہ رہا ہے بٹا بھی خدا ہے. رہ گئی بات آپ نے وحدت الوجود کا. میں پوچھتا ہوں وحدت کی قسمیں. وحدت کبھی جنسی ہوتی ہے کبھی نوعی ہوتی ہے کبھی وحدت عددی ہوتی ہے کبھی اتصالی ہوتی ہے. بات یہ بتائیں کس اللہ معاذ اللہ. وحدت جنسی میں اگر خدا کو واحد مانو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے اس لیے کہ خدا کی کوئی جنس نہیں. وحدت نوعی میں اگر وحدت نوعی میں اگر خدا کو واحد مانو تو یہ بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے. اگر وحدت عددی میں اللہ کو ایک مانو پھر بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے کیونکہ جو وحدت عددی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے الواحد نصف الاثنین. ہم خدا کو واحد حقیقی مانتے ہیں.